200 مسنگ افراد کی ایک لسٹ شیئر کی. ہم نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں لوکیٹ کیا, انہیں ٹریس کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہمیں جہلم جیل کے اندر ملے, کچھ ہمیں اٹک میں ملے, کچھ ہمیں تھانوں کے اندر ملے جو ریمانڈ پر وہاں پر رکھے گئے تھے, اور ان میں 4 بندے وہ بھی ہیں جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے ذاتی سٹاف کے مسنگ تھے. جوں یہ افراد ٹریس اور لوکیٹ ہوتے گئے, ہم اس کے ساتھ ساتھ اس لسٹ کو کٹ شارٹ کرتے گئے, اس کو مختصر کرتے گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ میٹنگ کے اندر رانا صاحب ہمارے سی ایم کے پی کے نے آپ سے 46 افراد کے مسنگ ہونے کا تذکرہ کیا. یہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. مسنگ کا دکھ ہم سمجھتے ہیں, غم ہم سمجھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ کوئی ایک بھی مسنگ نہ رہے, لیکن کاش اگر آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں یہ بتاتے کہ 200 میں سے 156 لوگ ہم نے خود ٹریس کیے ہیں اور لوکیٹ کیے ہیں. باقی جو 46 بچے ان کے اندر سے بھی کچھ لوگ لوکیٹ اور ٹریس ہو چکے ہیں. جتنے بھی افراد باقی بچیں گے, دعا ہے کہ ایک بھی مسنگ نہ ہو, لیکن جو افراد بچیں گے وہ ہم کمیشن کو ان کے نام پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں, ہم کریں گے. تیسری بات آپ نے یہ کہی, اور کاش جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو آج اپنے مطالبات پیش کیے ہیں, یہ جو ٹی او آر سیٹ کیے ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, اس میں ہم کیا کریں. اس میں ہمیں پتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے بھاگنا ہے. آپ پہلے کہتے تھے کہ تحریری صورت میں دیں, پھر آپ نے یہ کہا کہ جی اس میں جو 9 مئی کا ایشو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ اپنے راستے کا تعین کر چکے ہیں, لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. تو پھر کیا جھک مارنے کے لیے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ پہلی 2 میٹنگز میں اور آج تیسری میٹنگ کے اندر؟ آپ کو ہم نے پہلی میٹنگ میں بھی وربلی کلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے, 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن نہیں بن سکتا یا اس پر بات نہیں ہو سکتی تو آج میٹنگ میں آپ کیا دیتے. مجھے پریس کانفرنس کرنے کی نوبت آپ کے رویے کی وجہ سے آئی ہے. گزشتہ 2 میٹنگز بھی ہوئیں, آپ کا رویہ جو تھا اس میٹنگز کے بعد آپ نے چیزوں کو اون کیا. جب آپ ملاقات نہیں کروا سکے ایز پر یور کمٹمنٹ, جو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی, آپ ہی کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروانی چاہیے تھی, تو آپ نہیں کروا سکے. آپ پہلی میٹنگ کے بعد بھی عمران خان سے ہماری ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں کروائی, دوسری میٹنگ کے بعد بھی ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں ہوئی. آج تیسری میٹنگ میں بھی اعلامیے کے اندر آپ نے ہماری بات کے ساتھ اتفاق کیا اور آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ملاقات کروائی جائے گی. تو کمٹمنٹ تو آپ نہیں پوری کر پا رہے, اختیار تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ہم تو ڈے فرسٹ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کہتے تھے نہیں جی اس حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں, یہ فیصلہ سازی یہ حکومت کرتی ہے, فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہے. ہم نے آپ کو ایک چانس دیا, آپ کی فیصلہ سازی ہم نے دیکھ لی. 2 کمٹمنٹس کی, صرف ملاقات کی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس جوڈیشل کمیشن, شہداء, مسنگز اور زخمیوں کی بات نہیں کر رہا. آپ تو ایک ملاقات نہیں کروا سکے. کس منہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو آج بھی زندہ ہے, اس لیے کہ جو پارٹی شہداء کی وارث ہو اس کا نیریٹو کبھی دفن نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تھا کہ 26 تاریخ کو شہداء کا خون رنگ لائے گا, وہ خون رنگ لائے گا, وہ خون ناحق بول رہا ہے, وہ نیشنلی بھی بول رہا ہے, وہ انٹرنیشنلی بھی بول رہا ہے. آپ اب خوف زدہ کیوں ہیں؟ 9 مئی کے اوپر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آئے. آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم نے یہ کیوں لکھ کے دے دیا کہ عمران خان صاحب کو کس ماحول میں اور کس طرح گرفتار کیا گیا, اس تکلیف کا ہمیں احساس ہے, کیونکہ یہی وہ تکلیف ہے جو 9 مئی کے محرکات کا سبب بنی ہے. تو اس کو ذرا ایڈریس کریں نا. اگر آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو ذرا بتائیں کہ کس نے پکڑا, کیوں پکڑا, کس کے کہنے پر پکڑا, بیان کریں. پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں پہ گئیں, کون کون لوگ تھے جو پرووک کرتے رہے. باقی چیزیں چھوڑ دیں,
یہ جو ملٹری کورٹ کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کے اندر ایک آنریبل جج نے کہا کہ اگر مظاہرین کسی جگہ سے چلتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس تک پہنچ گئے تو یہ فیلئر ہے سیکیورٹی کا. آج عدلیہ بھی آپ کی سیکیورٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں تو اس سے زیادہ بہت کچھ کہتا ہوں. آپ کی سپریم کورٹ کا ایک جج کہہ رہا ہے, وہ کامنٹ پاس کر رہا ہے. تو انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آج آپ کا رویہ مذاکرات سے بھاگنے کا تھا. جو پریس کانفرنس آپ نے کی, جو الزامات آپ نے لگائے, اب میں نے آپ کے سامنے شہیدوں کے نام لے دیے ہیں, میں نے آپ کے سامنے زخمیوں کی لسٹ بیان کر دی ہے, میں نے آپ کے سامنے مسنگ پرسنز کا تذکرہ کر دیا ہے. اگر آپ میں مورل کرج ہے, اخلاقی جرت ہے, تو پھر ایڈمٹ کریں کہ آج دن میں آپ کو دوسری شکست ہوئی ہے. پہلی شکست آپ کو یہ ہوئی کہ آپ وہ بیانیہ نہیں بنا سکے کہ انہوں نے کاغذ پہ عمران خان صاحب کا نام لکھ کے نہیں دیا اور انہوں نے باقی لوگوں کا. ہمیں آپ کے دکھ کا اندازہ ہے, درد کا اندازہ ہے. ہم پاکستان کے اس لیڈر کی طرح نہیں ہے عمران خان کہ نہ اس کی فیملی کو پتہ تھا نہ اس کی پارٹی کو پتہ تھا. وہ سزا یافتہ تھا اور راتوں رات ایک کاغذ کے اوپر سائن کر کے وہ پاکستان سے نکل گیا. اگلے دن پارٹی کو پتہ چلا. ہم نے آپ نے آخری بات کی کہ جی یہ اسیران کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی ہے, صوبائی گورنمنٹس کی بات کی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کو گزشتہ دونوں میٹنگز میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو آج بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور وہ کرنا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کا ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہیے. عمران خان آپ کا ایگزیکٹو آرڈر نہیں لے گا. آپ اتاولے ہیں, آپ مرے جا رہے ہیں. کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر کوئی احسان کر کے اسے جیل سے نکال دیں, وہ نہیں آئے گا ایسے. آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے میٹنگ میں یہ بات کہی کہ عمران خان از کمفرٹیبل, وہ جیل کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے, وہ اپنے کیسز کو فیس کر کے باہر آئے گا. ہم نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک ہی جرم کی, ایک ہی وقوع کی 10 ایف آئی آر. ایک ہی شخص ایک ہی دن ایک ہی ٹائم کے اوپر 16 جگہ پر اس کی شمولیت ظاہر کی گئی ہے. 700 کلومیٹر کا ڈفرنس ہے آپس میں. ہم نے یہ کہا کہ جس وقت آپ کا ٹرائل ملزم کا مکمل ہو جاتا ہے تو ضمانت آئینی اور قانونی طور پہ اس کا استحقاق ہوتی ہے. آپ کی پروسیکیوشن روڑا اٹکاتی ہے اس ضمانت میں. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جا کے جج کے آگے یا اس بیل اپلیکیشن کو اپوز کرتی ہے, یا جو پنجاب میں آپ نے ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی ہیں جس کے اندر ہر ایف آئی آر میں آپ نے 200, 250, 300, 400 کے قریب نامعلوم لوگ رکھے ہوئے ہیں. آپ کسی ایک مزید ایف آئی آر میں سے نامعلوم کی جگہ پر اس بندے کا نام ڈالتے ہیں اور دوسرے کیس میں اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں. ہم نے آپ سے پروسیکیوشن کے اس رویے کی بات کی ہے کہ پروسیکیوشن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ سلسلہ روکے. عمران خان صاحب کی 1 ماہ قبل تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی, کچھ مقدمات کے اندر وہ بری ہو گئے. شام کو ان کی روب کار جاری ہونی تھی اور عمران خان نے باہر نکلنا تھا. آپ نے نیو ٹاؤن کے ایک پرچے کے اندر عمران خان کا نام شامل کر کے دوبارہ ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا. یہ سلسلہ روکنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر بات ہوگی. نہ آپ سے کسی کیس کے ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں, نہ آپ سے کسی کیس میں ماورائے عدالت رہائی کی بات کر رہے ہیں, نہ آپ سے ایگزیکٹو آرڈر کی بات کر رہے ہیں. یہ تکلیف دہ امر ہے, مجھے اندازہ ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان, اس کے اتحادی, اس کے کارکنان وہ دہائی دیں آپ کے لیڈر کی طرح کہ مجھے پاکستان سے نکالو. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش, ہر حسرت پہ دم نکلے, ہر خواہش پہ دم نکلے. عمران خان نہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے, نہ عمران خان آپ سے کوئی این آر او لے رہا ہے,
عمران خان اپنا کیس لڑ کے باہر آ رہا ہے، اور آپ تسلی رکھیں، جو چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اس کا ہمیں ادراک ہے، ہمیں اندازہ ہے۔ میں نے آج سے 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ ہم تو مسکرا رہے ہیں، ہمارا تو مسکرانے کا ٹائم ہے۔ میں آج بھی اپنی اسی بات پہ قائم ہوں، میں آج بھی مسکراتا ہوا مذاکرات میں گیا ہوں، اس لیے کہ جس بگیسٹ پولیٹیکل ریالٹی کو آپ نے کہا کہ اس کے نام کے اوپر کاٹا لگ گیا ہے، آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آپ نے اس کے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ تم لوگوں کی سیاستیں ختم ہو گئیں، تم لوگوں کے پاکستان میں رہنے کی گنجائش باقی نہیں بچی۔ آج اسی سیاسی رہنما کی، اسی عمران خان کی جو دیوقامت رہنما ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے سامنے، بونے ہیں اب آپ کے لیڈرز اس کے سامنے، آج اسی عمران خان کی بنائی ہوئی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ پہلے مذاکرات میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ممبرز اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں خدا دا واسطہ جنہیں ہے نہیں انہیں آ جاؤ۔ وہاں پر مطالبات رکھتے ہیں، دوسری مذاکراتی کمیٹی آتی ہے، جب دوسری میٹنگ ہوتی ہے تمام اراکین اس کے مکمل ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ ہم نے 8 فروری کا مطالبہ جو ہے وہ نکال دیا۔ میں اس پوائنٹ کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں۔ خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے آپ بتائیں، حکومتی کمیٹی بتائے کہ کیا ہم نے پہلی میٹنگ میں، کیا ہم نے دوسری میٹنگ میں یہ بات نہیں کہی کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہم آپ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتے؟ ڈینائی کریں اسے، یا پھر وہ جو ان کیمرہ ریکارڈنگ ہے اسے کھول کے لے کے آئیں، پتہ لگے کہ ہم نے وہاں پر کیا۔ ہم آج بھی آپ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں، دس وے اور دیٹ وے، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، آپ کو مسلط کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ سے بات ہو رہی ہے۔ ہم 8 فروری کے الیکشن کو جو ریگ کیا گیا، ہم اس مطالبے سے بالکل پیچھے نہیں ہوئے۔ یہ 2 مطالبات تھے ابتدائی طور پر آگے بڑھنے کے لیے، اس لیے کہ اگر ہم 3 اور مطالبات آپ کے سامنے رکھ دیتے تو چیخیں نکل جانی تھیں۔ ابھی تو یہی نہیں سنبھالے جا رہے جس میں آپ نے معصوم پاکستانیوں کو گولیاں مار کے شہید کیا ہے اور زخمی کیا ہے، ابھی تو یہ برداشت نہیں ہو رہا، ابھی تو اس کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ ہمارے مطالبات ایز اٹ از قائم ہیں۔ ہم ٹریبیونلز کے فیصلوں کے اوپر بات کریں گے کہ ٹریبیونلز نے جو فیصلے سنانے ہیں وہ سنائے جائیں، ججز کو پریشرائز نہ کیا جائے، وہ سیکنڈ فیز ہے۔ آپ زیادہ کالی میں ہیں، زیادہ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کا مجھے اندازہ بھی ہے، گزشتہ چند دنوں سے زیادہ بڑھ چکی ہے آپ کی پریشانی، تو کوئی نہیں، جو جرم آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر، میں آپ کے خلاف پریس کانفرنس کروں گا، آپ ہمارے خلاف پریس کانفرنس کریں گے، لیکن ان شہیدوں کے خلاف آپ کا ضمیر بھی آپ کو رات کو کچوکے مارتا ہوگا، آپ کا ضمیر بھی لعنت ملامت کرتا ہوگا کہ آپ نے 13 پاکستانیوں کو گولیاں مار کے شہید کیا ہے۔ اور مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو آج کہہ رہے تھے نام نہیں دیے ہوں چنگے رہے جے آلو ان کو اخلاقی جرت آتے آنکھوں دے دیتے انہوں نے نام، پر تانوں نہیں دینے، تہاڈا ترلا منت نہیں ہونا۔ یہ جوڈیشل کمیشن کو جائیں گے، نام میں نے آپ کے سامنے دے دیے ہیں، زخمیوں کے بھی میں نے آپ کے سامنے دے دیے ہیں، مسنگ کے اوپر ورکنگ جاری ہے، جتنے کم ہوتے جائیں گے ہم اس کے ساتھ خود بتاتے جائیں گے کہ اب اتنے کم ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی آج کی پریس کانفرنس مذاکرات سے بھاگنے کا ایک بہانہ ہے۔ ہم نے کہا آپ 7 دن لے لیں، وزیر اعظم صاحب آپ کے ویلے بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے انہیں دنیا میں کوئی کام نہیں ہے سوائے انہیں بوٹ پالش کرنے کے۔ دنیا کا کوئی ملک انہیں اپنے ہاں بلا کے راضی نہیں ہے، وہ زبردستی کے جفی باز ہیں، ہر بندے کو پکڑ کے جفیاں بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں، اسے شیک ہینڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو سفارتی آداب کو بھی مد نظر نہیں رکھتے۔ آپ نے 7 دن ان سے کیا ڈسکس کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس میں یہ کہا کہ جی یہ 7 ورکنگ دن کر دیں، 3 دن اور درمیان میں سے نکل جان گے۔ اسی آخیا جی تسی لے لو، ہماری ڈیڈ لائن چوتھی میٹنگ تب ہوگی جب آپ جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہاں میں رسپانس کریں گے،
آپ پرنسپلی ایگری کریں گے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنانے پہ گورنمنٹ راضی ہے تو اس کے ٹی او آرز کے لیے ہم پھر آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے چوتھی میٹنگ میں ہمیں آ کے یہ بتانا ہے کہ جناب ہم راضی ہیں تو نہیں راضی یا ہم نہیں, تو وہ اس کے لیے چوتھی میٹنگ کی ضرورت نہیں تھی, سانو ادھر ہی دس دیو. لیکن کٹ آف ڈیٹ 31 ہی ہے, ہم 31 سے آگے نہیں جا رہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. یہ فرمائیں کہ آپ جس طرح خواجہ آصف کے الفاظ ہمیں پارلیمنٹ میں یاد ہے کہ پی ٹی آئی والوں تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارے اوپر چھت گرے, تو ان کے پاس بھی اس وقت انفارمیشن تھی جو بیک گراؤنڈر پہ ہو رہا تھا. کیا آپ کے پاس بھی ایسا کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے منتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور ان پہ بھی کوئی اس طرح کی چھت گرنے والی ہے, اور آپ کے پاس بھی خواجہ آصف جیسی کچھ معلومات ہیں؟ میری سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری تربیت میرے باپ نے اور میری والدہ نے کی ہے, کبھی بھی میں نے نہ بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں کی. میں ایک غلیظ زبان استعمال کرنے والا جو شخص ہے جس کے زبان کے شر سے غیر تو غیر اپنے بھی محفوظ نہیں ہیں, میرا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ نہ لیں. میرے مورل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ خواجہ صاحب سے بہت ہائی ہیں, ان کی زبان کی بد کلامی سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے, میں نے کبھی بد کلامی نہیں کی. جہاں تک رپورٹس کی بات ہے, سر ہمیں کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نہیں مانتے تھے, آپ کو ماننا پڑ گیا. ہمیں آپ کی باڈی لینگویج, ہمیں آپ کی پریشانیاں, ہمیں آپ کی ٹیلی فونک کالز, سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ جلد آئینی قانونی طریقے سے اپنی عدالتی جنگ لڑ کے عدالتوں سے سرخ رو ہو کے باہر آ رہا ہے. پی ٹی وی پر ایک وضاحت آئی ہے کہ منسٹر گوہر اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ سیکورٹی ذرائع سے ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی, حالانکہ وہ خالصتاً سیکورٹی امور پر گفتگو ہوئی. ایک طرف حکومت مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہی, دوسری طرف جو اندر کھاتے مذاکرات چل رہے تھے ادھر سے بھی یہ وضاحتیں آنا شروع ہو گئی, تو کیا مذاکرات اس کا مطلب نہیں ہو رہے پھر؟ نہیں جی, اندر کھاتے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے تھے. گنڈا پور صاحب از دا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس, ان کے تو تمام لوگوں سے رابطہ رہتا ہے, انہوں نے تو سیکورٹی کی میٹنگز میں بیٹھنا ہوتا ہے. گور خان صاحب جس میٹنگ میں گئے تھے وہ میٹنگ بھی سیکورٹی کی میٹنگ تھی. اس سے زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ جی. میرا خیال ہے کہ وہ پھر وہ جو ذرائع ہیں جہاں سے ابھی خبر چلائی جا رہی ہے پھر میرے چڑھ جائیں گے. سر میں ادھر پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. 3 صفحات کی آپ نے ٹی او آرز دیے, کیا آپ نے کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ اس کے بعد بھی مطالبات ہوں گے, یہ شرائط ہیں, یا کہ صرف یہی مطالبات ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ سر ان کیویں دسی ہے, زبانی بتائیں تو انہیں یقین نہیں آتا, تحریری طور پر بتائیں تو انہیں یقین نہیں آتا. وہ ہمارے پنجابی میں ایک ہے نا, وہ کہتے ہیں آٹا گوندہ ہلدی کیوں ہے, تو وہ وہی مسئلہ ہے بھی جناب ہوں تسی یہ نہیں پایا, تسی یہ نہیں پایا, بھی ہماری مرضی, ہم جو ڈالیں ہم نہ ڈالیں, ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی. میں پھر بھی اس اوتھ کا پاس رکھ رہا ہوں جس کے تحت میں اندر کی چیز باہر نہیں بیان کر سکتا, وگرنہ اگر میں باہر بیان کر دوں اس میٹنگ کی تو پریشانی ہے. ہمارے صاحب جو آپ نے آج ڈرافٹ دیا ہے اس کے مطابق اس میں کسی کا نام نہیں ہے, تو کیا جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اس کا آج آپ لوگوں نے ڈرافٹ میں ذکر نہیں کیا, کیا ان کو آپ نے کہا نہیں کہ بانی چیئرمین کی رہائی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کے بعد کیا ہم مذاکراتی عمل کو ختم سمجھیں؟ میں آپ کے دیکھیں دوسرے سوال کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں. جہاں تک مذاکرات کا عمل ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کے رویے کے اوپر کہ حکومت اب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیا رسپونڈ کرتی ہے. اگر حکومت نہیں جوڈیشل کمیشن بناتی تو مذاکرات کو ختم ہی سمجھیں جی, دیٹ از ون تھنگ. دوسری جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا اور باقی ہمارے اسیران کا نام نہیں ہے, ساڑی مرضی. سر وہ نام اگر آج ہوتا نا سر, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا, جو بڑے غصے میں ہوئی ہے, بڑی فرسٹریشن میں ہوئی ہے, اس میں ایسے کر کے صفحہ آگے کیا جانا تھا, دکھایا جانا تھا. دیکھیں جی یہ لائن نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم عمران خان, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, سرفراز چیمہ, ان کی رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ این آر او مانگ رہے ہیں. وہ این آر او ہم مانگ نہیں رہے تو ہم لکھ کے کیوں دیں؟ جہاں تک جب بات ہے پولیٹیکل اسیران کی رہائی کی بات آئے گی تو سب سے پہلا نام عمران خان ہے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی قیدی ہے, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر حکومت کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مذاکرات کی تیسرے دور کے بعد, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہے.
تو اس کے بعد اب آپ کا جو ہے پلان بی کیا ہوگا 31 تاریخ کے بعد؟ سر ہمارا بی بھی ہے, سی بھی ہے, ڈی بھی ہے, اس کے اوپر بڑی ورکنگ چل رہی ہے, اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں بنا دے نہ بنا جی. میں تو کل بھی کہا تھا, مجھے کسی ساتھی نے پوچھا کہ جی وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم کر دو, تو میں کنوں کہہ رہے ہیں؟ ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ, ہی از اے ڈیفینس منسٹر. جا کے اپنی گورنمنٹ کو ختم کر دو. سر جب آپ کو پتا تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کا بھی, تو آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے کیوں تھے, یا آپ صرف حکومت کو چیک کر رہے تھے؟ نہیں, یہ غلطی بھی نہیں ہوئی جی. غلطی کیوں ہو گئی؟ 9 ماہ سے تو یہ بیانیہ تھا نا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے کیوں نہیں. یہ ایک بیانیہ بنایا گیا, ہم بات نہیں کرنا چاہتے. پھر اشارتاً کنایتاً کمیٹی کے چند ممبران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دوسری سائڈ پاور کوریڈورز کو بھی آن بورڈ کر لیا گیا ہے. اسی آخیا چلو ٹھیک ہے, تسی کر لے تھے, اور اگر آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے تو اب آپ کا اختیار سامنے آ جائے گا, تو وہ اختیار آپ کے سامنے آ جائے. اب کم از کم ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے سیاسی لوگوں کو, آپ نے حکومت کو موقع نہیں دیا. ہماری طرف سے پورا موقع دیا گیا, اور اس سے جائز مطالبات کسی بھی جگہ پر پیش نہیں کیے جا سکتے. ٹو اسٹارٹ وتھ